بیروت پر اسرائیل کے حملے لگاتار جاری ہیں۔ حزب اللہ نے بھی جوابی حملہ کرتے ہوئے اتوار کے روز اسرائیل پر تقریباً 250 میزائل اور ڈرون داغے، جو پچھلے کئی مہینوں میں حزب اللہ کا سب سے بڑا حملہ ہے۔ حزب اللہ نے حملے میں اشود نوسینا بیس پر نشانہ بنایا۔ حملے میں کم از کم 11 لوگ زخمی ہوئے۔ ساتھ ہی حزب اللہ نے دعویٰ کیا کہ لیبنان کے ساؤتھ میں 6 اسرائیلی مرکبہ ٹینک تباہ کر دیے گئے۔ یہ حملے لیبنان کے دورے پر یورپی یونین کے ٹاپ ڈپلومیٹ جوزف بوریل کی فوری جنگ بندی کی اپیل کے بعد ہوئے، جنہوں نے حزب اللہ کی طرف سے ثالثی کی کوششوں کی سربراہی کی۔ لیبنان کی راجدھانی بیروت میں بوریل نے پارلیمنٹ کے اسپیکر نبی پیری کے ساتھ ملاقات کی، جو کہ حزب اللہ کی طرف سے جنگ بندی کی بات چیت میں شامل ہوئے تھے۔ بوریل نے بیری سے کہا کہ آگے صرف ایک ہی راستہ ہے، فوراً جنگ بندی اور UN سیکیورٹی کونسل کی تجویز 1701 کو عمل میں لایا جائے۔ تجویز 1701 جس کے تحت سال 2006 میں آخری حزب اللہ اور اسرائیل جنگ کو ختم کیا گیا تھا۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے لیبنان میں جنگ بندی کے لیے اپنی آخری منظوری دے دی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ سبھی مدعے حل نہیں ہوئے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ تل ابیب نے جنگ بندی کے مین پرنسپلز کو منظوری دے دی ہے۔ اس میں کہا گیا کہ امریکہ کی قیادت میں ایک انٹرنیشنل کمیٹی کو جنگ بندی کی نگرانی کا کام سونپا جائے گا۔ امریکہ نے فوجی کارروائی کرنے کے اپنے حقوق کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اگر حزب اللہ جنگ بندی کی شرطوں کو توڑتا ہے تو لیبنان کی فوج اور انٹرنیشنل دستوں کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ وہیں اسرائیل کی وزیر اعظم بنجمن نتنیاہو اس دوران خود ہی مشکلوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر 9 منٹ کے ویڈیو بیان میں نتنیاہو نے اپنے ترجمان علی فیلسٹین کی طرف سے دستاویز کی چوری اور لیک کی جانچ کے بارے میں جرمنی کے اخبار کو بتایا۔ نتنیاہو نے اسے اپنے اور اپنے ایڈوائزرز کے خلاف ایک سازش قرار دیتے ہوئے جانچ کرنے والوں کی مذمت کرنے والوں پر ان کی سرکار کو نقصان پہنچانے کا الزام لگایا۔